صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ. قبر سید اکرم حضرت علامہ شوکت آواز صاحب آج کی اس مجلس کے حوالے سے محترم المقام جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب، محترم المقام جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب، برادر مکرم جناب چودھری افضل قادری صاحب اور برادران اسلام، خوش بخت ہیں وہ لوگ، بلکہ خوش بخت ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آ رہی ہیں. وہ لمحے کتنے حسین لمحے تھے کہ جب ہمارے یہ سید زادے خانے کعبے کے طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے، صفا مروہ کی سائی کر رہے تھے، کبھی زمزم پیتے تھے، کبھی مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرتے تھے، اور پھر جب رب نے کرم کیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہ منظر کتنا سہانا ہوگا کہ جب یہ سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نانا جان کے اوپر درود و سلام پڑھا، وہ وقت کتنا سہانا ہوگا جب یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنی نگاہوں سے سامنے گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہوں گے. رب نے کرم فرمایا، حج کی توفیق نصیب فرمائی. حج اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اور جو حج کر کے واپس آ گیا اس کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقیت الحاج، جب تو حاجی سے ملاقات کرے، جب انسان حج کر کے واپس جائے اور تو ان سے ملاقات کرے، فسلم علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر پھر اب حاجی کو تو سلام کر. سبحان اللہ. وصافی ہو، صرف سلام نہ کر، اس سے مصافحہ کر. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے گھر کو مس کر کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے نبی کی سنہری جالیوں کو مس کر کے آ رہا ہے. فرمایا وصافی ہو، اس سے مصافحہ کر، ومر ہو، اور اس سے گزارش کر، ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ، جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے اس کو کہہ وہ تیرے لیے دعا کرے، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، وہ اس حالت میں واپس آ رہا ہے کہ رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. اس لیے جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان سے عرض کریں، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والے میرے لیے دعا کر. اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں بشارت سنائی ہے کہ تو جب حج سے واپس جائے گا گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جائے گا. میری بخشش کے لیے دعا کر، تیری دعا کے صدقے رب میرے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ.
ہم یورپ میں جس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ لمبا سفر، پھر جب ہم ایئرپورٹ سے آتے ہیں تو چاہیے یہی کہ حاجی پہلے مسجد میں آئے، شکرانے کے 2 نوافل ادا کرے، اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا کرے، پھر اپنے گھر جائے. لیکن مجبوریوں کی وجہ سے تھکا ماندہ جب حاجی آتا ہے پہلے گھر جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے. آج ہمارے 2 صاحبان مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. ہم ان سے گزارش کریں گے آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں گے، ہم اس دعا کے اوپر آمین کہیں گے. آپ کی دعا کے صدقے رب ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ، وہ انسان جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ، پھر وہاں جا کر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اس طرح واپس جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا. ہاں جی، جب گھر سے چلتا ہے گناہوں کے انبار ساتھ لے کے جاتا ہے. حاجی جب گھر سے روانہ ہوتا ہے اس کے دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سفر میں پہلا قدم رکھتا ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا. پہلا قدم وہ سفر کا شروع کرتا ہے، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. پھر وہ سفر کرتے کرتے حتیٰ کہ خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے. صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب وہ حلق کراتا ہے، ٹنڈ کراتا ہے، سر کے چوتھائی حصے کو منڈواتا ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. گھر سے جب چلا تھا گناہ لے کر، غلطیاں لے کر گیا تھا، لیکن اس رب کے گھر کی زیارت کرنے کی دیر تھی، اس رب کے مہمان بننے کی دیر تھی. رب نے اتنا کرم کیا، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا دیا. فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ انسان جب کر کے آتا ہے دوسری دفعہ عمرہ کرنے تک، مثال کے طور پہ اللہ نے توفیق دی، وہ 1 ہفتے میں گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، پھر رب نے توفیق دی، پھر عمرے کو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ کرنے تک درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس عمرے کے صدقے رب تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور فرمایا جو حج مقبول ہے اس کی جزا رب تعالی جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے. حج مبرور کی مقبول کی جزا اس کو رب جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے. تو اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان رب کے گھر جائے، رب گناہ معاف فرما دے. انسان رب کے گھر جائے، رب تعالیٰ اس کو جنت کا مالک بنا دے. تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا. پہلی شرط کیا ہے کہ حج کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، لوگوں کو بتلانا کہ میں مالدار ہوں جب چاہوں حج پہ جا سکتا ہوں،
اپنے مال و دولت کا اظہار مقصود نہ ہو. مقصود کیا ہے؟ مولا تو راضی ہو. جب وہ راضی ہو جائے پھر حج مقبول ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی رضا مقصود نہ ہو وہ حج مقبول نہیں ہوتا. کیونکہ دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت کے مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے. آج وہی ہم منظر دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ وہ زیادہ حج کے لیے جاتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ حج کے لیے ہوٹل کی بکنگ خانے کعبے کے زیادہ قریب کراتا ہے. جتنا زیادہ پیسہ اتنی زیادہ سہولتیں لیتا ہے. کیوں؟ مالدار ہے. جب جائے وہ خانے کعبے کے حج کے لیے عمرے کے لیے چلا جائے. اس لیے فرمایا کہ میری امت کے مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے. آج حج کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ حج کرنا آسان ہے, حج کو سنبھالنا مشکل ہے. آج ہم حج کے اوپر حج کر رہے ہیں لیکن انسان کے اوپر اس حج کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے. حکمت اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول سے ہم آئے ہیں نا, ذرا پاکستان کی طرف چلیے. آج سے 10-20 سال پیچھے چلیے. ہمارے غریب والدین پائی کٹھی کرتے تھے کہ میں یہ مال اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کے حج کے لیے جاؤں گا. ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اور ان کی احتیاط کی حالت اور صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اس پیسے میں سے حرام کے پیسے کو دور تک ہوا نہیں لگنے دیتے تھے. میں نے اللہ کے گھر کے حج کو جانا ہے, میں حلال کا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. محنت مزدوری کر کے اس پیسے کو اکٹھا کرتے تھے, پھر وہ حج پہ جاتے تھے. پورا علاقہ اکٹھے ہو کر ان کو الوداع کرتا تھا. اعلان ہو جاتا تھا فلاں محلے سے فلاں صاحب حج کے لیے جائیں گے, فلاں ہماری ماں اور بہن حج کے لیے جائیں گی. لوگ اکٹھے ہو کر ان کو الوداع کرتے تھے, ان کے اوپر فخر کرتے تھے. ہائے کتنا خوش بخت انسان ہے, اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر جب وہ حج سے واپس آتا تھا لوگ جوک در جوک, گروہ در گروہ, ایک قافلہ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, اس کو مبارکباد دینے کے لیے گھر کو جاتے تھے. ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ نہ حاجی جب حج پہ جا رہا ہے پتہ ہوتا ہے, نہ جب حج سے واپس آتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. کیوں کہ حج جانے والا جو ہے اس کو پتہ نہیں میں نے یہ کتنی مرتبہ میں جا رہا ہوں, میں نے کتنے حج کیے ہیں. اس لیے نہ جاتے ہوئے پتہ نہ آتے ہوئے پتہ. حکمت کیا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا حق اور سچ ہے, وہ صرف سیر و سیاحت کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا میری امت کے درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے. اور یہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. غریب ممالک سے لوگ سامان تجارت ساتھ لے جاتے ہیں, وہاں جا کر سامان فروخت کرتے ہیں, پھر وہاں سے سامان لے کر جب واپس جاتے ہیں اپنے ممالک میں وہ مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. گویا وہ حج پہ جا رہا ہے, تجارت سے جا رہا. بلکہ ہم نے اس سے آگے بھی دیکھا کہ وہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, حج کا فکر نہیں, یہ نہیں پتا کہ میں ارکان ادا کر رہا ہوں یا نہیں, بلکہ ادھر سے سامان خرید کر ادھر سے سامان خرید کر ادھر فروخت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی منافع حاصل ہو جائے. اس لیے فرمایا میری امت کے درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے. اور فرمایا میری امت کے غریب لوگ وہاں جب جائیں گے تو کس کے لیے جائیں گے؟ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے.
اور یہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ملک عزیز پاکستان سے 2-3 لاکھ روپیہ لگا کر وہ حج پہ چلے جاتے ہیں. پھر ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ادھر پکڑا, کبھی ایک آدمی کو ادھر روکا, اس کو اپنی ایسی کہانی سنائی کہ اس سے کوئی نہ کوئی پیسے مل جائیں. لوگ اس طریقے سے اپنے حج کا خرچہ بھی نکالتے ہیں, مال اکٹھا کر کے بھی جاتے ہیں. ارے تو آیا تھا حج کرنے کے لیے, لیکن وہ حج کی نیت سے نہیں بلکہ وہاں پر بھیک مانگنے کی نیت سے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے حج کریں گے. یہ بھی منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت کتنی دفعہ جا رہے ہو زندگی میں بھی پتہ ہی نہیں, میں نے گنا ہی نہیں ہے آج تک. کوئی 20 مرتبہ, کوئی 10 مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نمود و نمائش کے لوگوں کو پتا چلے یہ علامہ صاحب بڑے دیکھو جی ہر سال حج کرتے ہیں. میں نے کہا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور اس ایک حج کی اگر لاج رکھ لی جائے وہ ان زیادہ حجوں سے بہتر ہے کہ جب بھی انسان اس کو کوئی تانا دے, حاجی کا تانا دے کہ تو حج کر کے آیا ہے پھر یہ کام کر رہا ہے, اس لیے اسے بہتر یہ ہے کہ جو ایک حج کیا تھا اس ایک حج کی لاج رکھ. لطیفے کے طور پر میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور وہ معاملات اس کی ایسے تھے شاہ صاحب کہ جس سے بھی کوئی پیسے لیتا تھا واپس دینے کا نام نہیں, جس سے بھی کوئی معاملات, اگر کسی سے ادھار لیا ہے واپس نہیں دینا, کسی کے ساتھ زیادتی اس کا روز کا کام. اللہ نے کیا ایک دن وہ حج پہ چلا گیا. لوگ سوچنے لگے یار یہ حج پہ چلا, اس نے میرا خرچہ دیا نہیں, میرا ادھار بھی دیا نہیں اور حج پہ چلا گیا. جمیل بھائی سے ٹکٹ دی, مفت میں ٹکٹ انہوں نے دے دی, حج پہ چلا گیا. بعد میں دیکھیں گے کیسے پیسے لینے ہیں. جب وہ واپس آیا ایک دکاندار کے پاس گیا, دکاندار کو کہتا جی میرا آج کھاتا کھولو. دکاندار بڑا خوش, لو جی حج کا اثر ہو گیا. جاتا تھا پیسے نہیں دیتا تھا, آج کھاتا میرا, کہتا کھولو آج میرے سارے پرانے معاملات ادا ہو جائیں گے, پرانے بل ادا ہو جائیں گے. اس نے برگردانی کی, اس کا نام نکالا. کیا نام ہے؟ یہ جی کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد اسلم. جی آپ کا ہی نام ہے؟ محمد اسلم میرا نام. جناب حکم کرو اب کیا کروں؟ دکاندار خوش تھا, مجھے ادھار ملے گا. کہتا ہے پینسل پکڑو اور اس کے ساتھ لکھو آج کے بعد حاجی محمد اسلم. یہ نہیں کہا کہ میں پیسے دوں گا, نہیں, آج کے بعد میں حاجی ہو گیا. ہر زندگی میں ایک حج کیا, تو کہتا ہے میں حاجی نام لکھو. 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے. کیا کسی نے آج تک کہا ہے کہ نمازی محمد اسلم؟ نہیں. ارے حج پہ تو گیا تھا, تیرے اوپر اثرات ظاہر ہونے چاہیے کہ میں حج کے اوپر گیا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے وہاں جا کر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, غلطی نہ کرے, گناہ نہ کرے. ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے ہیں, حاجی حج پہ جاتے ہیں صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے. اجمیل بھائی کا بہت زیادہ تجربہ ہے. حج کے اوپر آئے ہو, حج کیا کس چیز کا نام ہے؟ حج نام ہے مصائب کو برداشت کرنے کا, تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے کا. لیکن ہم نہیں, جمیل بھائی تجھے 4500 یورو دیا تھا, بلکہ آپ کا 4700 یورو دیا تھا, اور تیری سہولت دیکھ اس جگہ پہ کوئی گدا ہی صحیح نہیں ہے. بھائی گدے کو نہیں, جہاں خوش قسمت ہے رب نے تجھے اپنے در پہ بلا لیا, تجھے جہاں موقع ملے, خوش قسمت ہے کہ خانے کعبے کے قریب اگر تجھے ایک جگہ لیٹنے کے لیے نصیب ہو جائے, خانے کعبے کی خاک نصیب ہو جائے. ہو سکتا ہے تو کچی زمین کے اوپر لیٹا ہو, ہوا آئے تیرے چہرے کے اوپر, خانے کعبے کی خاک جب ملے گی اس خاک کے صدقے رب تعالیٰ تیرے دل کی دنیا
दुनिया को तब्दील फरमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। हम वहां हज करने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। हम हज जाते हैं, रब ने मौका दिया जिंदगी में फिर नसीब हो के न हो, मैं एक एक लम्हे से फायदा उठाऊं। लेकिन अफसोस हमारे भाई जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, इस माल से निकले उसमें दाखिल हो गए, उससे निकले उसमें दाखिल हो गए। मेरी बीवी ने कहा था जेवर ना आया तो घर में दाखिल ना होना। मेरी बेटी ने कहा था अब्बा जी मेरे लिए ये लेके आना। हम वहां शॉपिंग करने के लिए नहीं, इबादत के लिए जाते हैं। और जो इबादत के लिए जाता है फिर उसके बारे में फरमाया जो खाने काबे में आ जाए 120 रहमतें 24 घंटे खाने काबे में नाज़िल होती रहती। 60 रहमतें उनके लिए जो खाने काबे के तवाफ कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक कमजोर आदमी घर से चला था एक लाठी के सहारे से। लोग कहते थे तू उम्रा कैसे करेगा, तवाफ कैसे करेगा। लेकिन जब खाने काबे पहुंचता है, खाने काबे के काले गिलाफ को देखता है, उसकी जलालियत को जब देखता है, जब खाने काबे में उस काले गिलाफ के साथ मस होने वाली हवा उसको लगती है, उसके जिस्म से सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। फिर जब वो तवाफ शुरू करता है, वो कहता है 7 चक्कर नहीं, मैं 2 कर लूं, 3 कर लूं, 4 कर लूं, अपने वालिद साहब के नाम पे, अपनी अम्मा जान के नाम पे, अपने फलां के नाम पे, फलां के नाम पे। वो तवाफ पे तवाफ कर रहा होता है तो फरमाया 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए और 40 रहमतें जो वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, फराइज अदा कर रहे हैं, सुन्नतें अदा कर रहे हैं। 40 रहमतें उनके लिए और फरमाया 20 रहमतें उनके लिए जो ना तवाफ करते हैं, जो ना नमाज पढ़ते हैं, बल्कि एक नुक्कर में बैठकर सिर्फ खाने काबे को देखते रहते हैं। खाने काबे को देखना भी 20 रहमतों का बायस होता है। तो वो लोग जिनको इसकी कदर होती है वो कहते हैं मुझे रब ने मौका दिया है, मैं बाहर क्यों बैठूं, मैं किसी मॉल में क्यों जाके बैठूं, शॉपिंग सेंटर में क्यों जाऊं, मैं खाने काबे के सामने बैठकर सिर्फ देखता ही रहता हूं। कम से कम रब ताला 20 रहमतें तो अता फरमाएगा। इसलिए फरमाया जब वो अल्लाह की रजा के लिए हज करता है, वहां कोई गुनाह, ज्यादती, गालम गलोच से काम नहीं लेता। रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, फिर वो इस तरह वापस लौटता है जिस तरह पहले दिन का बच्चा मां के पेट से पैदा होने वाला गुनाहों से पाक और साफ होता है, इसी तरह वो मेरा बंदा गुनाहों से पाक और साफ होकर